مجھ سے الجھنے کی رانا میر ہادی نے تنفر سے کہا، کیوں آپ خدا ہیں جو کسی بھی عیب سے پاک ہیں؟ آپ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی ہے مگر میری کوئی بھی غلطی مجھ سے سوری نہیں بلوا سکتی، تم سے بلوا سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا آگے جا کر ان کے کیے الفاظ کہ ہرجانہ کی ادائیگی کرتے وہ خون کے آنسو رونے والا ہے۔ اس دن آپ کی بھی اتنی ہی غلطی تھی جتنی کہ میری، تو آپ کو اپنی غلطی کیوں نظر نہیں آتی؟ چلو وہ بھی میں ہی بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ ایک انتہائی انا پرست، گھمنڈی اور بد دماغ شخص ہیں۔ لویزا نے پتھر سے سر پھوڑا۔ ہے یو ایلو ویرا؟ منہ سنبھال کر بات کرو، وہ دانت پیس کر بولا۔ خبردار جو آپ نے بھی مجھے اس بےہودہ لفظ سے پکارا۔ لویزا اقبال نام ہے میرا، وہ بھی چڑھ کر بولتی، جھٹکے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی آئی تھی۔ رانا میر ہادی دانت پیس کر رہ گیا۔ اف، یہ لڑکی مرے گی میرے ہاتھوں۔ آج اجالا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی، رات سے تیز بخار تھا، تبھی وہ یونی نہیں گئی تھی۔ اب بخار تو میڈیسن لینے کی وجہ سے اتر گیا تھا، مگر وہ کسلمندی سے اپنے بیڈ پر لیٹی کمفرٹر میں گھسی ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم بار بار اسے آ کر دیکھ لیتی۔ اب بھی وہ نیم غنودگی میں تھی جب پھر روم کا دروازہ ہلکا سا نوک کر کے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ نہیں جانتی تھی کون دن بھر کی اپنی بے چینیوں کا حساب کتاب لینے اس کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ مما پلیز بچوں کی طرح تو مت ٹریٹ کریں یار۔ آسم فائن ناؤ، وہ غنودگی میں ہی کمفرٹر سے ہی بولی۔ نو میری جان، بچوں کی طرح نہیں، میں تو بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے آیا ہوں، اس نے کہتے کمفرٹر سے باہر نکلے۔ اس کے گداز بازو پر اپنے لب رکھے تھے اور علی کے اس عمل اور بات پر اجالا بیگم کی غنودگی بھگ سے اڑی تھی اور تڑپ کر اٹھی۔ وہ جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا کر پھر تکیے پر گر گئی۔ علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے علی، پتھر باندھ رکھے ہیں کیا؟ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سے ہلائی۔ نو میری جان، تمہارے لیے تو میں موم سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یہ بول کر اس نے اپنے لبوں سے اس کی ناک کو چھوا تو اجالا کے ہوش اڑے، کیونکہ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا تھا۔ علی پیچھے ہٹیں، بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ چلائی۔ ابھی میں نے بدتمیزی کی کہاں ہے ڈیئر فیونس؟ اس کی نگاہوں کے فوکس اجالا کے گلابی لب تھے۔ علی میں بہت برا پیش آؤں گی، اس نے وارننگ دی تو علی نے سرد سیاہ بری مگر پھر بھی ایک حدت بڑا نرم لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تو وہ پھر گڑبڑائی۔ علی، وہ چلائی۔ علی مسکرایا اور پیچھے ہٹا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنا۔ کوئی نہیں جان، ایک مرتبہ اس سیاحت کے دام میں پھنسی تو رہائی ممکن نہیں ہوگی، پاگل کر دوں گا تمہیں۔ اس نے دانتوں تلے لب دبائے، اس کا لہو چھلکتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ سنیں علی، میں اچانک ہی یونی نہیں گئی، آپ نے لویزا کو دیکھا تھا یونی میں؟ وہ ایک دو دن سے کافی اپسیٹ لگ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اسے؟ اجالا نے اچانک کہا تو علی نے نگاہیں چرائی تھی۔ نو اجالا، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ مشکوک سی ہوئی مگر تبھی روم میں فوزیہ بیگم انہیں چائے کے لیے بلانے چلی آئی تھی تو علی کی گلو خلاصی ہوئی تھی۔ وہ سرد سیاہ برتا اجالا کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کنٹین میں بیٹھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آج پھر عجیب ہو رہا تھا، ہر 3 میں سے 2 لیکچرز میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے کلاس سے باہر کیا جا رہا تھا اور اب لویزا کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی۔ بیگ میں سے ٹشو نکالا اور اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے۔ رانا میر ہادی ایک ٹیبل پر بیٹھا کافی کے گھونٹ بھرتا گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اجالا اسے ڈھونڈتی کنٹین میں آئی تھی۔
وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور اجالا کے ساتھ چلے گئی تھی۔ اجالا کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ لویزا خود پر بیتی تمام کارگزاری سے سنا چکی تھی اور اب وہ دونوں خاموش بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی جب علی ان کے پاس آیا۔ کلاس میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں کو اتنا خاموش دیکھ کر وہ لویزا کی جانب گھوما تھا۔ لویزا، آپ اس سے ایک مرتبہ سوری بول لیں تو یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے گا، علی نے نگاہیں چراتے اسے کہا تو لویزا نے شکوہ کناں نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر اجالا کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری غلطی اس گھمنڈی، بد دماغ، بد لحاظ، بد زبان اور جاہل شخص کی ہے جو مجھے جھکا کر اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر اب جانے کون کون سے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ تو میں سوری کیوں بولوں؟ سوری تو اسے بولنا چاہیے اپنے اتنے گرے ہوئے ہونے پر، اپنی جہالت پر، جسے دولت کے غرور نے اندھا اور ظالم بنا دیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلتا غریب بندوں کا ناخدا بنا پھر رہا ہے۔ جانتے نہیں آپ زمانوں سے ایسے ناخداؤں کی اکثر و غرور کو کیسے تار تار کیا جاتا ہے؟ وہ پھٹ پڑی اور رانا میر ہادی جو علی کو ڈھونڈنا وہاں آیا تھا، یہ سن کر تنفن کرتا ان کی کلاس میں آیا تھا۔ آہٹ پر وہ تینوں چونکے تھے۔ وہ سامنے کھڑا خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جس کے اطمینان میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ شدید طیش و اشتعال میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا بکواس کی، ذرا دوبارہ بولنا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو علی نے بیچ میں آ کر روکا تھا جب اس نے ڈائس کو بری طرح کک رسید کر کے اپنا غصہ اس پر نکالا تھا اور ڈائس ایک دھمکے سے دور لویزا کے قدموں میں جا کر گرا تھا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں زور سے میچ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ علی اسے گھسیٹتا وہاں سے لے جا چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ پوری یونی میں تماشا اور چٹ پٹی گوسپ کا ذریعہ بن چکی تھی۔ پوری یونی کو ان کے ہر جھگڑے کا پتہ چل چکا تھا۔ مرچ مسالے کے ساتھ ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا جانے لگا۔ دشمنی میں ہی سہی لویزا اقبال کا نام رانا میر ہادی کے ساتھ لیا جانے لگا، اور یہ بات سیما کو انتہائی ناگوار گزری تھی کہ چاہے دشمنی اور نفرت میں ہی سہی لویزا کا نام میر ہادی کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ کیوں آخر وہ نفرت میں ہی سہی کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اس کا نام ہادی کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو سر پر سوار کیے پھر رہا ہے؟ وہ گھر آئی، چھپ کر بے تحاشا روتی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنی بدقسمتی سے جا ٹکرائی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ گھر پر تھی۔ انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ اس نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ بابا نے اس کی چھٹیوں کا پوچھا تو وہ طبیعت کا بہانہ کر کے سہولت سے انہیں ٹال گئی تھی۔ اجالا روز آ کر اسے لیکچرز کے نوٹس دے دیا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک چٹانوں جیسا حوصلہ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا اس کے ساتھ تھے تو کوئی اسے کیسے توڑ سکتا تھا؟ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھری بھی اور روئی بھی۔ جب ایک دن اقبال جھکے سے کندھے سمیت جوب سے آدھے دن میں ہی واپس آ گئے۔ پہلے تو کچھ نہیں بتایا مگر ان کی پریشانی دیکھ لویزا بے چین ہو چکی تھی۔ بے حد اصرار کر کے پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں جوب سے بنا کوئی نوٹس دیے، بغیر کوئی وجہ بتائے نکال دیا گیا ہے، اور یہیں آ کر وہ ٹوٹی تھی کہ اقبال صاحب پہلے تو دوسرے گیس و بجلی کے معاملات کو لے کر بے تحاشا پریشان تھے، اور اب جوب کے چھوٹنے نے ان کی کمر جیسے توڑ کر رکھ دی تھی۔ لویزا کو ایک ہفتے میں برسوں کے ضعیف اور بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ انسان کے حوصلے بلند ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں جھکتا، نہ ٹوٹتا ہے۔ خود سے جڑے رشتوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ ضرور ٹوٹ سکتا ہے، اور یہی ہوا تھا لویزا کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو اس قدر پریشان دیکھ ضرور ہار گئی تھی۔ تبھی ایک فیصلہ کر کے اٹھی تھی، بابا آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، میں اجالا کی طرف ہو کر آتی ہوں۔
نوٹ سے متعلق ایک ضروری کام ہے۔ اس نے نگاہیں چراتے کہا، ٹھیک ہے جاؤ گڑیا، مگر اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہتے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ لویزا اپنے روم میں آئی۔ بلو فراک کے نیچے بلیک جینس پہن رکھی تھی، بلو دوپٹہ حجاب سٹائل میں اوڑھا اور کندھوں پر مخصوص انداز میں شال اوڑھی۔ اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکلی۔ گھر سے نکل کر علی کو کال کر کے ایک ڈریس ضرور مانگا تھا۔ رکشے میں بیٹھی تو آنسو لڑی اور موتیوں کی شکل میں گود میں بکھرنے لگے تھے۔ ہوش تو تب آیا جب مطلوبہ ڈریس پر پہنچ کر رکشا جھٹکے سے رکا تھا۔ سامنے ہی میرج لاج کی پرشکوہ عمارت اس کے سامنے تھی۔ وہ یہاں تک کس طرح آئی تھی وہی جانتی تھی۔ رکشے سے اتری، بھائی مجھے بس 10-15 منٹ کا کام ہے، یہیں رکنا، میں آتی ہوں۔ پیسے ادا کر کے اس نے بولا تو رکشے والے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے لرزتے کانپتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ رانا میر ہادی کال پر زمینوں کے حساب کتاب کی ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ بابا سائیں حویلی بلا رہے تھے مگر وہ کچھ دن سے ٹال رہا تھا۔ کال جاری تھی جب افضل دستک دے کر اندر آیا۔ اسے مصروف دیکھ کر وہیں رک گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے فون رکھ کر سوالیہ نگاہوں سے افضل کی جانب دیکھا۔ چھوٹے سائیں، لویزا میڈم آئی ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہیں۔ افضل نے کہا تو میر ہادی کے لبوں کو ایک فاتحانہ اور جاندار سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ تم جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا اور چائے پانی کا بندوبست کرنے کا تو یوں بولا جیسے ان میں جانے کتنے خوشگوار تعلقات تھے، یا دونوں جانے کتنے گہرے دوست تھے۔ وہ جانے کیوں مگر بلا ارادہ ہی ڈریسنگ کے سامنے آیا تھا اور اپنا حلیہ ملاحظہ فرمایا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر، گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے بیڈ روم سے ڈرائنگ روم کی جانب آیا تھا، مگر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک مرتبہ تو ٹھٹک کر رکا۔ سامنے بیٹھی لڑکی یونی والی تنتنے اور روبدار لویزا اقبال تو نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جو سامنے بیٹھی تھی، سوجی محترم، سرخ حلقے زدہ آنکھیں، کہ جانے کتنا روئی ہو، اترا چہرہ، ملگنجے حلیہ، یہ تو کوئی اور ہی لویزا اقبال تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تو لویزا نے بیگ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑا کہ جانے کتنا برداشت کر رہی ہو۔ وہ بغور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سامنے آیا تو لویزا جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میر ہادی خاموشی سے کھڑا اس کی جانب دیکھے گیا، جو کچھ کہنے کا حوصلہ جمع کرتی بری طرح اپنے لب کچل رہی تھی۔ سوری رانا، میر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور جھٹکے سے واپسی کے لیے موڑی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ اس کی سوجی آنکھیں، اترا ہوا محترم چہرہ دیکھ کر بھی بول کر اسے ہار گئی۔ جانے کیوں مگر جان بوجھ کر اسے روکنے کو پوچھا۔ وہ کچھ بھی بول روکنا چاہتا تھا، اس لیے یہی سہی، مگر جب وہ حسب معمول اگنور کر کے جانے لگی تو میر ہادی بری طرح چڑھا تھا اور جھٹکے سے اس کے سامنے آیا تھا۔ تمہاری پرابلم ہی یہی ہے۔ کم سنتا ہے کیا؟ میں نے کچھ پوچھا؟ ایلو ویرا، وہ سخت جھنجھلایا۔ لویزا خاموشی سے سامنے کھڑے پاگل اور سنگی شخص کو دیکھنے لگی۔ جب پھر رانا میر ہادی نے شوشہ چھوڑا، شکست تسلیم کرتی ہو؟ میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے، کہیں تمہاری انا کو پھر نہ ٹھیس پہنچ جائے، اسی لیے جانے دو۔ لویزا کا سرسراتا لہجہ میر ہادی اس کی جانب دیکھنے لگا، جب وہ پھر اس کے پہلو سے نکل کر جانے کو پرتولنے لگی۔ میں سننا چاہوں گا، ہار گئی؟ ایک ہی سوال تیسری مرتبہ پوچھا تو لویزا کے تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ اگر ایک کمزور اور اپنے سے کئی گنا کم حیثیت لڑکی کو اپنی دولت اور رتبے کے بل بوتے پر جھکا کر اسے تم اپنی جیت مانتے ہو تو مجھے تو تمہاری مردانگی پر ہی شک ہو رہا ہے میر ہادی، کیونکہ اگر مرد ہوتے تو کسی ٹکراؤ اور حیثیت کے اپنے جیسے مرد سے مقابلہ کرتے۔
مگر تم تو مجھے جھکانے کے چکر میں اتنا نیچے گر گئے کہ ایک بوڑھے ضعیف آدمی کو بھی نہ بخشا اور اسے اس کی جاب سے نکلوا دیا۔ تف ہے رانا میر ہادی تمہارے مرد ہونے پر، ایک بزدل اور کم ظرف ہو تم، جو ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہو۔ وہ رانا میر ہادی کا دھواں دھواں چہرہ پر ایک آخری نگاہ ڈالتے اس کے پہلو سے ہو کر نکلی، مگر کچھ یاد آنے پر پھر رکی۔ جیت مبارک ہو رانا میر ہادی، اور میرا ایمان ہے اور تمہیں بددعا کہ آج کے بعد یہ جیت تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی۔ اور ہاں، ابھی یہ سب بول کر میں نے جو تمہاری انا کو ایک مرتبہ پھر ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے لیے اگین سوری، وہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلے گئی تھی۔ اور سیما جو میر ہادی سے ملنے وہاں اپنی گاڑی میں آئی تھی، لویزا کو میر لاج سے نکلتے دیکھ جل کر خاک ہوئی تھی۔ وہ تن فن کرتی اندر آ کر میر ہادی کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ یہ آخر لگتی کیا ہے تمہاری؟ کیوں آئی تھی یہاں؟ میر ہادی کیوں دے رہے ہو اسے اس قدر امپورٹنس کو؟ وہ میر لاج تک پہنچ گئی۔ بات کیا ہے آخر؟ مجھے بتاؤ، میں سننا چاہوں گی۔ وہ جو پہلے ہی دل و جان سے جلا بھنا بیٹھا تھا، سیما کی باتوں سے مزید اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ گارڈز! وہ دھاڑا۔ افضل بھاگ کر اندر آیا۔ سیما بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اس کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ اٹھا کر باہر پھینکو! وہ ہذیانی سا ہو کر چل آیا تو افضل نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، ذلت و اہانت سے جس کا چہرہ لال ببو کا ہو چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی باہر نکلتی چلے گئی۔ پیچھے میر ہادی نے ڈرائنگ روم کی ہر چیز تہس نہس کی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لویزا کو سکون آیا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا، بجلی گیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، اور کمپنی نے معذرت کے ساتھ اقبال صاحب کو نہ صرف واپس جاب پر لیا تھا بلکہ ان کی پروموشن بھی کی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے دوبارہ یونی جا رہی تھی، اور اس دوران صد شکر کہ ایک منحوس چھڑا دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ یعنی روی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ گہری خاموشی تھی، مگر کیا یہ سکوت اور گہری خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد اور پیش خم ہونے کا اشارہ تو نہیں تھا؟ کیا بات ہے میرا بچہ؟ کچھ الجھا الجھا سا لگ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہفتے سے حویلی میں تھا، آج کسلمندی سے ممتاز بیگم کی گود میں منہ دیے لیٹا تھا۔ کچھ نہیں امی سائیں، کوئی خاص بات نہیں، اس نے آنکھیں موندے موندے کہا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ممتاز بیگم کو فکر ستا رہی تھی۔ وہ تو یوں حویلی سے بھاگ بھاگ کر لاہور جاتا تھا، جیسے قید سے چھوٹا قیدی بھاگتا ہے، مگر اب کی بار تو ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے جانے کا نام نہیں لیا تھا ابھی تک۔ کل جاؤں گا اماں سائیں، نظر نہیں آ رہی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ میر ہادی اٹھ کر بیٹھا، گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس نے بات گھمائی اور ماں کی گود سے ہٹا کر دوسری جانب مبوضل کرنا چاہی، مگر وہ ماں تھی اس کی۔ توجہ ہٹا۔ وہ اچھا ٹھیک ہے، آرام کرو، میں اماں سائیں کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گئی تو وہ دوبارہ اپنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ جب دروازے سے اندر آتی آہٹ محسوس ہوئی، آہٹ بیڈ کے قریب آئی تو اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ سب سے پہلے نگاہ پاؤں پر پڑی، جینز کی بلیک پینٹ کے اوپر بلو فراک۔ وہ جانے کیا تصور کر کے جھٹکے سے اٹھا تھا، مگر سامنے کھڑی جس ہستی پر نگاہ پڑی، موڈ پھر بری طرح آف ہوا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہاں آیا کرو تو اپنی منحوس شکل مت دکھایا کرو مجھے، اور یہ کیا بیہودہ لباس پہن رکھا ہے؟ وہ بگڑے تیور لیے خام خواہ دھاڑا تو بختور سہم سی گئی۔ وہ جی اماں سائیں نے لا کر دیا تھا یہ لباس، اور اماں سائیں نے مجھے یہاں بھیجا کہ آپ سے بھی پوچھ لوں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟
وہ ڈری سہمی سی بولی، فی الحال تو اپنی یہ روندو شکل لے کر گم ہو جاؤ یہاں سے، اور کیا چاہیے مجھے؟ سکون چاہیے، سو گیٹ لاسٹ۔ وہ خام خواہی انگارے چبا رہا تھا۔ زہر لگتی تھی اسے روندو ڈری سہمی لڑکیاں، اسے تو بس جانے ہی دو۔ بختار آنسو بہاتی ایک مرتبہ پھر ذلیل ہو کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سکون کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آج بہت بڑا دن تھا۔ یونیورسٹی کے ایک بڑے سیمینار میں رانا میر ہادی کے دادا رانا میر ہاشم نے شرکت کرنی تھی۔ اسی لیے وہ خاص تیاری کے ساتھ انہی کے ساتھ لاہور آیا تھا اور انہی کے ساتھ سیمینار میں بھی شرکت کی تھی، سو وقت پر دونوں تیار تھے۔ دن 11 بجے کے قریب ان کی گاڑیاں یونی کے پارکنگ میں رکی تھیں۔ پورے پاکستان کا میڈیا انہیں کوریج دے رہا تھا۔ آج سیمینار تھا، سو وہ اور اجالا خاص تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ دونوں نے ایک جیسی فراکس پہنی تھی۔ لویزا کی وائٹ پیروں تک فراک تھی اور اجالا کی گرے۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے آڈیٹوریم میں داخل ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رانا میر ہادی سنجیدگی سے اپنے دادا کی چیئر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ سامنے کرسیوں کی قطار کے بیچ ایک سفید لباس والی لڑکی پر ڈالی تھی۔ سیمینار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تھا۔ رانا میر ہاشم جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میڈیا والوں نے میر بادج پر فوکس کیا تھا۔ چند سوالات کا جواب دے کر وہ علی کے پاس چلا آیا تھا۔ صد شکر کہ میڈیا والے بھی جا چکے تھے۔ جب یونی میں غیر معمولی ہلچل سی ہوئی، تبھی ان کا کلاس فیلو سمیر ہامتا ان کے پاس آیا تھا۔ میر ہادی، الیان چلو میرے ساتھ، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ آڈیٹوریم میں حد نگاہ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ تھی۔ رانا میر ہادی سامنے کا نظارہ دیکھ غصے سے پاگل ہوا تھا، جبکہ اسی بھیڑ میں سیما کھڑی مسخرانہ سی ہنسی ہنستے اپنے حسد و بدلے میں کیے گئے کارنامے پر خود کو داد دے رہی تھی۔ جیسے اور اسٹیج کی دیوار پر میر ہادی اور لویزا کی تصویر کے ساتھ ذیلی حروف میں لکھا گیا تھا، ٹام اینڈ جیری فائٹ بٹ آلویز لائیو ٹوگیدر امیزنگ۔ اسٹیج کے قریب اسی بھیڑ میں لویزا اجالا کے گلے لگ کر رونے جا رہی تھی۔ جب اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دیں، لو آ گیا ٹام بھی۔ لویزا ایک جھٹکے سے اجالا سے الگ ہو کر شعلہ جوالا بنی رانا میر ہادی کے سامنے آئی تھی۔ یہ تم نے کیا نا؟ اپنا بدلہ لینے کو رانا میر ہادی نے خالی خالی نگاہوں سے سرخ اور بھیگا چہرہ لیے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھا، جو اس کے پاگل پن اور فضول کی ضد اور گھمنڈ کی وجہ سے محض ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ نو، بالکل نہیں۔ میں نے چٹخ زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونجی تھی، جیسے وہ تھپڑ کی گونج نہیں، لویزا اقبال کی بربادی کی گونج تھی شاید۔ میر ہادی اس کی جرأت اور ہمت پر بے یقینی سے لہو چھلکاتا چہرہ لیے اسے دیکھے گیا، جو اب خود اپنی اتنی ہمت پر صدمے سے گنگ دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اجالا اس کے پیچھے بھاگی۔ آل آف یو پیپل گیٹ لاسٹ فرام ہیئر اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈی۔ رانا میر ہادی کی دار پورے آڈیٹوریم میں گونجی تو ہال خالی ہوتا چلا گیا، کیونکہ اسلحے سے اس کے گارڈز آڈیٹوریم میں پہنچ چکے تھے۔ چند لمحوں میں ہال خالی ہو چکا تھا۔ افضل نے وہ تصویریں وہاں سے اتروائیں۔ میر ہادی نے انہیں آگ لگائی تھی، تب وہ افضل کی جانب لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ افضل، مجھے وہ لڑکی چاہیے، آج ہی سمجھے اپنے فارم ہاؤس پہ۔ آج رات وہ اس تھپڑ کی قیمت چکائے گی۔ جو میر ہادی اس وقت ایک سنگی، جنونی اور پاگل سا لگ رہا تھا، اسی لیے جو بھی کر رہا تھا سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر کر رہا تھا۔
افضل اپنے مالک کے حکم کی تکمیل کرنے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میر ہادی اپنے گارڈز کے ساتھ میر لاج چلا آیا تھا۔ وہ رکشے میں اجالا کے ساتھ بیٹھی مسلسل ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی اور اجالا مسلسل اسے خاموش کروانے کی تنگ و دو میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی رکشے نے آدھا راستہ ہی پار کیا تھا جب جھٹکے سے رکشہ رکا۔ لویزا اور اجالا نے چونک کر سامنے اور باہر دیکھا، جب چند مسلح دیو ہیکل افراد ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور لویزا کو کھینچ کر رکشے سے باہر نکالا تھا۔ اے چھوڑو اسے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے کہا چھوڑو اسے۔ اجالا ان کے ساتھ دست گریباں ہوئی اور فوراً فون نکال کر پولیس کو کال ملانی چاہی، مگر ان میں سے ایک نے اس کا فون چھین کر دور اچھالا تھا۔ وہ لویزا کو بے ہوش کر چکے تھے، تبھی اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اجالا کے لاکھ احتجاج اور تڑپنے کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اجالا بے تحاشا روتی بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ میر لاج کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، سینے میں ایک غم و غصے کا حشر و طوفان سا برپا تھا۔ مانتا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ، اپنے دل کی سنتے مداوا بھی کر چکا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ بھی سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ یہ چیپ حرکت اس نے نہیں کی تھی۔ جس نے کی تھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا پتہ کروا کر اس کا دماغ اچھی طرح درست کر کے آیا تھا۔ اسے پتہ لگنے کی دیر تھی کہ یہ سب سیما نے کیا۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی جب میر ہادی نے اسے آدھے راستے میں جا لیا تھا۔ وہ اسے اور اس کے تیور دیکھ سہم گئی تھی اور سچ مچ ہی میر ہادی نے اس کی گاڑی پر پٹرول ڈالنا شروع کیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر گاڑی سے باہر نہ نکل سکی۔ تب رانا میر ہادی کے سینے میں جو بامپر جل رہے تھے، اسی طرح اس نے سیما کی گاڑی کو آگ دکھائی تھی۔ وہ چلاتی رہی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی سے گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا جب گاڑی میں ایک زور دھماکہ ہوا۔ وہ اپنا انجام دیکھ وہی چلاتی بے ہوش ہوئی تھی، مگر ہادی اسے چھوڑ کر اپنی جانب سے باڑ میں جھونک کر میر لاج چلا آیا تھا اور اب اپنی جان سگریٹ میں جھونک رکھی تھی۔ جب افضل لاؤنج میں داخل ہوا تھا، میڈم کو فارم ہاؤس پہنچا دیا ہے چھوٹے سائیں، افضل نے کہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر وہ سب یاد کرتے جبڑے بونچے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، طوفان بنا میر لاج سے نکلا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا اور خود کو ایک انجان جگہ، انجان کمرے میں بیڈ پر پایا۔ اسے سمجھ میں دیر نہ لگی کہ اسے اس کا طیش میں بغیر سوچے سمجھے مارا گیا تھپڑ یہاں تک لے آیا تھا۔ دل کیا اپنا ہاتھ ہی کاٹ دے، یا خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے چکی ہوتی، مگر نہیں، اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اپنے بابا کے پاس جو جانا تھا، چھوڑ دو مجھے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، معاف کر دو مجھے۔ فرعون مت بنو۔ اس کی آہیں سسکیاں کئی گھنٹوں سے اس 3 منزلہ ویران عمارت کی تیسری منزل پر گونج رہی تھی، مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بس رانا میر ہادی کے دیو ہیکل آدمی تھے جو دروازے کے باہر چوکس سے کھڑے تھے۔ اس سے نیچے والے پورشن میں رانا میر ہادی اپنے شاہانہ بیڈ روم میں بلیک شلوار قمیض پہنے، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، صوفے پر کروفٹ سے بیٹھا، لال انگارہ آنکھوں اور تنی رگوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر حرام مشروب انڈیل رہا تھا اور اوپر سے آنے والی آہوں سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ گھمنڈ اور سو کولڈ انا کی جیت ہونی تھی یا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتے ضمیر کی۔ وہ جتنے سکون سے بیٹھا تھا، اتنا ہی اس کے اندر غم و غصے اور اشتعال کا طوفان اٹھ رہے تھے۔
جو کرنے جا رہا تھا اس کے لیے اس حرام مشروب کا سہارا لینا بہت ضروری تھا۔ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا ریت اس نگر کی ہے، اور جانے کب سے ہیں شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بو کر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی، بھول کر حقیقت کو ڈھونڈتا سرابوں کا ریت اس نگر کی ہے، اور جانے کب سے ہے آخر وہ مغرور گھمنڈی انا پرست شخص دھیمے مگر مغرور قدموں سے اٹھتا اوپر کی جانب چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا کسی کو برباد کرنے، ایک بے بس لاچار اور کمزور سے وجود کو روندنے کے لیے ایک معصوم کلی کو مسلنے چلا تھا۔ دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا، روح کو کچکو لگا، مگر انا اور غرور نے سینے سے سر پٹتا تو وہ سب بلائے تنی رگے لیے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے اسی طرح آہذاری کرنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے تنے کھڑے اس فرعون شخص کو نفرت و بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو لویزا اقبال؟ تم کچھ بھی کرتی، کتنی بھی دشمنی نبھاتی، مجھے کتنی بھی نفرت کرتی، مگر پوری یونی کے سامنے تمہیں رانا میر ہادی کو تھپڑ مار کر ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اب آج کی رات میں ضلالت تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا تا حیات کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اتنا نشہ کرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا سامنے بیٹھے کمزور اور نازک وجود کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدموں نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی۔ میر ہادی نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ چلائی، مگر میر ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور اچھال کر اسے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا لویزا اقبال، اور اپنی اس بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ گرایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹکے سے میر ہادی کے قدموں میں گری تھی۔ اور اس سے تمہیں کیا ملے گا میر ہادی؟ صرف وقتی انا کی تسکین، یا اس وقت جو شیطان تم پر سوار ہے اس کی تسکین؟ اس کے بعد کیا؟ ساری زندگی خود سے نگاہیں ملا پاؤ گے؟ کفارہ ادا کر پاؤ گے؟ اس رات میں کیے گناہ کا کفارہ بھی نہیں ادا کر پاؤ گے میر ہادی؟ مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں پوری یونی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، جانے دو مجھے۔ لویزا کے گرم آنسو میر ہادی کے شفاف ٹھنڈے پاؤں پر گرے تھے۔ میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ ہاں، اگر اس رات کو وہ ایک بے بس لاچار کی روح پر ظلم کی داستان لکھے گا، کسی کی معصومیت روندے گا، کسی کی پاکیزگی کو داغدار کرے گا، تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا؟ ساری زندگی ضمیر روح کو کچکے لگائے گا، تا عمر کے لیے ایک گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر لادے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی جھٹکے سے بازوؤں سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ لویزا اقبال، اس سے پہلے میں تمہیں برباد کر دوں، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، وہ دانت پیس کر بولتا، اس کے سر پر اپنے کندھے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑا چکا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس سے دور ہوتی کھلی کھڑکی کے پاس جا لگی۔ افضل، وہ دھاڑا، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، باعزت احترام کے ساتھ، وہ بول کر اس کی جانب سے رخ پھیر گیا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیا۔ لویزا ہنوز سسک رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو میرا ارادہ بدل جائے؟ وہ پھر دھاڑا، مگر لویزا تو جیسے بے یقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ تبھی میر ہادی کا ایک آدمی بے تحاشا گھبراہٹ کے عالم میں اس کے دروازے تک آیا تھا۔
چھوٹے سائیں بہت بری خبر ہے، میڈم کے بابا نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر ہادی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے جیسے، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ لویزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی تھی، بچا لیا تھا اپنی درندگی اور وحشی پن سے، مگر اس سے اس کے جینے کی وجہ ضرور چھین لی تھی۔ تو اب وہ زندہ رہ کر کرے گی بھی تو کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن اور رات کے 11 بجے اغوا شدہ لڑکی باعزت واپس لوٹی ہے؟ میر ہادی وہی جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا۔ لویزا ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں بند کیے، اور کھڑکی میں اس کا نازک کمزور وجود غائب ہو گیا۔ دھماکے کی آواز پر میر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ پاگل بنا کھڑکی تک آیا تھا جہاں صرف اس کی شال تھی۔ کھڑکی کے نیچے فرسٹ فلور پر کھڑی اس کی سفید گاڑی پر پڑا وہ نازک وجود اپنے اراضا خون میں لت پت اس کی قیمتی گاڑی کو بھی خون آلود کر چکا تھا۔ ڈور اور ونڈوز کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ لویزا اقبال اب خاموش تھی، بہت خاموش، اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دے کے چکا چکی تھی شاید۔ میر ہادی دیوانوں کی طرح 2 3 سیڑھیاں پھیلا کر نیچے آیا تھا۔ لویزا! وہ دھاڑا اور دیوانہ وار خون میں لت پت لویزا کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتارا تھا، پیچھے سے سر بالکل جیسے پچک کیا گیا تھا۔ افضل گاڑی نکالو، وہ حلق کے بل چلایا۔ چھوٹے سائیں لگتا ہے میڈم نہیں۔ شٹ اپ یو! ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، نہیں جانے دوں گا اسے۔ یہ مجھے ایک قاتل بنا کر کہیں نہیں جا سکتی، سمجھے؟ گاڑی نکالو، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہذیانی ہو رہا تھا۔ افضل نے گاڑی نکالی، میر ہادی نے اسے بازوؤں میں بھر کر اپنی گاڑی میں لٹایا۔ گاڑی ہوا کی سی رفتار سے اس عمارت سے نکلی تھی۔ رانا میر ہادی سٹی ہاسپٹل، جس کے ٹرسٹی رانا میر ہاشم تھے، میں اپنے خاص پیشنٹ کے ساتھ آیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں ایک اندیکھی سی ہلچل مچ چکی تھی۔ رانا میر ہادی اپنے بازوؤں میں ایک زخمی لڑکی کو اٹھا کر اندر آیا تھا، لا کر اسے اسٹریچر پر نرمی سے لٹایا۔ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلتا وہ آئی سی یو کے باہر تک آیا تھا، تمام رستے بے چینی سے اس کی نبض سلاتا رہا تھا جو بے حد دھیمی چلتی اب جیسے رکنے کو تھی۔ تمام ڈاکٹرز کی ٹیم حرکت میں آ چکی تھی جب وہ ایک جاننے والے ڈاکٹر کے دستوں گریباں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عثمان، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اسے پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، سب کو زندہ جلا دوں گا میں۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا، تبھی بھیگی پلکیں اور لال انگارہ آنکھیں لیے ڈاکٹرز کے منہ کو آ رہا تھا۔ رانا صاحب، دعا کریں، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ آپ کی وائف کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپ تھپاتا او پی ڈی میں غائب ہوا تھا۔ چوٹ سر پر لگی تھی، تبھی ہاسپٹل کے بڑے نیورو سرجن کو بھی بلایا گیا تھا۔ معاملہ رانا میر ہادی کا تھا، سو بلڈ کا انتظام بھی ہاسپٹل والوں نے پرسنلی کیا تھا۔ جب دوبارہ ڈاکٹر عثمان ایک پیپر ہاتھ میں تھامے اس کے پاس آئے تھے اور اس کی جانب پین اور فائل بڑھائی، رانا میر ہادی نے بسم کرنے والے انداز میں ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ رانا صاحب، سرجری سٹارٹ کر دی گئی ہے میم کی کنڈیشن تو بہت کرٹیکل ہے، پر ہم اپنی سر توڑ کوشش کریں گے انہیں بچانے کی۔ ابھی آپ یہ پیپر سائن کر کے فارمیلٹی پوری کر دیں۔ ڈاکٹر عثمان نے اسے نرمی سے سمجھاتے خود ہی پیپر اس کے سامنے کیا۔ سائن ہیٹر مسٹر رانا۔ ڈاکٹر نے ہر بینڈ کے باکس کی جانب اشارہ کرتے ادھر انگلی رکھی۔ رانا میر ہادی نے غائب دماغی سے ادھر ہی سائن کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان آئی سی یو میں چلے گئے۔ آئی سی یو کے باہر وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا جب عالی حواس باختہ سا اس کے پاس آیا تھا۔ میر ہادی! عالی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب وہ تڑپ کر اس سے لپٹا تھا اور جوان ہونے کے بعد شاید پہلی مرتبہ رویا تھا۔
علی میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، میں قاتل نہیں ہوں، جانتے ہو نا تم؟ یہ سب انجانے میں ہوا، غلط فہمی سے ہوا، تم جانتے ہو نا؟ کم ڈاؤن ہادی، پلیز سنبھالو اپنے آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے اس کے کندھے تھپ تھپا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ دھچکا، یہ حادثہ معمولی نہیں تھا۔ رانا میر ہادی کی دنیا تاہ و بالا کر چکا تھا۔ ممتاز بیگم کی آہیں اور سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ ظفر یونی سے لے کر گھر تک لویزا کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اپنے بابا کی میت پر وہ موجود نہیں تھی، اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ جانے کدھر تھی؟ اقبال صاحب ہر فکر سے آزاد اپنی آخری سفر کو روانہ ہو چکے تھے۔ اب تو پورے محلے میں چیخ گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ مختلف آوازیں تھیں جنہیں سن کر ممتاز بیگم کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا کہ جانتی تھی ان کی پھولوں سی با کردار بچی بالکل بے قصور ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہوگی۔ ارے ہوگا کسی یونی فیلو کے ساتھ۔ معشوقہ منہ کالا کر کے بھاگ گئی، اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی، مر گیا بیچارہ صدمے سے۔ غرض ہر طرح کی بکواس کی جا رہی تھی۔ ممتاز بیگم خاموش تھی، کیا کہہ سکتی تھی کہ زمانے کی تو یہی روایت ہے، جیسے کہ حقیقت جانے بنا خود ہی واقعات اخذ کر لینا، من گھڑت کہانیاں بنا کر کردار سازی کرنا، خود ہی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اس کے ناپاک اور خراب ہونے کی ججمنٹ کر لینا۔ افسوس صد افسوس، یہ جانے بغیر کہ کوئی کس قدر تکلیف میں ہے، کن حالات سے گزر رہا ہو سکتا ہے، کوئی کتنا پریشان ہوگا۔ باوقار لوگوں کو بے وجہ ستانے کا، انگلیاں اٹھانا تو کام ہے زمانے کا۔ میر ہادی اور علی پاکستان کے ٹاپ نیورو سرجن ڈاکٹر عبدالحفیظ کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ 6 گھنٹے کا طویل وقت لے کر انہوں نے ہی لویزا کے سر کے پچھلے حصے کی سرجری کی تھی۔ اب وہ کافی دیر سے لویزا کے سی ٹی اسکین اور کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس کا معائنہ کر رہے تھے۔ رانا میر ہادی کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، اس کی جان جس عذاب میں جھونک دی تھی لویزا اقبال نے، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ اس لیے بھی وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا، ان لوگوں نے اب بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ بچ تو جائے گی، آؤٹ آف ڈینجر ہے نا؟ پلیز ڈاکٹر بتائیں مجھے، میں اور پیشنس نہیں رکھ پاؤں گا۔ میر ہادی نے اپنی سلگتی اور دکھتی کپٹیاں سہلائیں۔ آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا رانا میر ہادی صاحب، کیونکہ آپ کی وائف کو کوئی معمولی زخم نہیں آیا، ان کے بیک آف ہیڈ کی سکل بون ڈیمیج ہوئی تھی، اور سکل بون کے ساتھ انہرڈ میں بھی انجری آئی ہے۔ سرجری کر دی گئی ہے اور یہ میریکل ہے، یہ آپ کی دواؤں کا نتیجہ کہ شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ بٹ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے متانت سے کہا، مگر کچھ کہتے کہتے جھکے۔ میر ہادی کے چہرے پر سکون چھایا تھا۔ میر ہادی نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور ایک پرسکون لمبی سی سانس کھینچی، جبکہ علی ڈاکٹر کی وائف والی بات پر ہی شدید شوق کی کیفیت میں میر ہادی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جانتا جو تھا لویزا اقبال میر ہادی کی کم سے کم وائف نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹر کے بٹ کہنے سے۔ پھر دونوں نے بے تحاشا چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ لیکن کیا ڈاکٹر بتائیں مجھے، دیکھیے مسٹر ہادی، وہ یا تو کومے میں جا سکتی ہے یا پھر میموری لاس یعنی یادداشت جا سکتی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کب آئے بھی یا نہیں آئیے، آپ حوصلہ رکھیے، میں نے یہی بتانے کو آپ کو کیبن میں بلایا تھا۔ ان کی رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ ان کی یادداشت چلے جائے گی، مگر ہوش میں آنا شرط ہے۔ دعا کیجیے، اگلے 15 دن پیشنٹ کے لیے اہم اور حساس ہیں۔ اگر ہوش آ گیا تو ٹھیک، صرف یادداشت جائے گی، مگر
وہ ہوش میں تو ہوگی، اور اگر ہوش نہ آیا تو کومے میں چلی جائے گی۔ کتنے عرصے کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر کے ہر جملے، ہر لفظ پر میر ہادی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ پیشنس رکھیں میر ہادی صاحب، ابھی تو کافی مرحلے ہیں جن میں آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے متانت سے کہتے اس کے کندھے تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا اور پھر آئی سی یو کی جانب چلے گئے۔ میر ہادی کی آنکھیں پھر نم ہوئی تھیں۔ علی اسے دیکھے گیا۔ کون کہہ سکتا تھا سامنے بیٹھا شخص وہی بے حس اور لاپرواہ میر ہادی ہے، جسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں ماہی بے آبوں کی طرح تڑپ رہا تھا؟ ہادی، تم نے نکاح کیا اس سے؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نو، ادھر بھی سرد و سپاٹ چہرہ لیے جواب آیا۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ علی نے پھر اس کا زخم تازہ کیا۔ جانتا ہوں، میر ہادی سامنے پڑی اس کی رپورٹس کو گھورے گیا۔ تو اب کیا میر ہادی، مرنے دوں اسے بھی یا چھوڑ دوں اس کو اس کے حال پہ؟ اسے مکمل طور پر برباد کر کے اب یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ علی تلخ ہوا۔ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ تم نے پریٹینر یہی کیا، عمل یہی کیا میر ہادی۔ علی نے اس کی بات کاٹ کر جتایا۔ شٹ اپ علی، مانتا ہوں میں نے بدلہ لینے کو اسے کڈنیپ کیا۔ ہاں، تھا میرا غلط ارادہ، مگر نہیں چھوا میں نے اسے، میں اسے واپس بھیجنے والا تھا۔ باعزت، جانتے ہو ہادی، میں نے اجالا کو کتنی مشکل سے سمجھایا۔ روڈ پر بے ہوش ملی وہ مجھے، تمہارے آدمیوں نے اس پر بھی تشدد کیا۔ علی تنی رگوں سے بتایا گیا۔ میر ہادی کا دل کیا ڈوب مرے اور شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا۔ آئی ایم سوری، آسم سوری فار ایوری تھنگ۔ میں کیا کروں کہ سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے؟ رانا میر ہادی نے بے بسی کے احساس سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ جانتے ہو، جس دن وہ میرلاج آئی تھی، اس دن کے بعد میں کسی ایک رات بھی سکون سے سو نہیں پایا، اور اب یہ سب میں پاگل ہو جاؤں گا۔ علی، وہ جو دولت کے نشے میں چور تھا اور جسے یہ گھمنڈ تھا کہ دولت سے ساری دنیا خرید سکتا ہے، آج اپنی ساری دولت دے کر بھی لویزا اقبال کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہیں آ کر تو بندے کی بس ہو جاتی ہے اور شروع ہوتا ہے خدا کا جاہ و جلال اور عظمت کہ کل مختار تو وہی پاک ہستی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دولت سے ہر چیز پر قدرت اختیار کر سکتا ہے، مگر میں اس کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے غلط فہمی جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر قادر تو محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک۔ جاؤ، چلے جاؤ میر ہادی، بہت شکریہ کہ اس کے علاج کے لیے تم نے اپنی دولت، اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، پڑا رہنے دو اسے ہاسپٹل کے بستر پر، یا اگر ہوش آیا تو اسے اس کی پھپھو کے گھر پہنچا دوں گا۔ اگر انہوں نے بھی کئی راتیں باہر گزاری ہوئی لڑکی کو رکھنے سے انکار کر دیا تو دارالامان چھوڑ آؤں گا، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ میر ہادی کے ماتھے پر ان گنت بل آئے۔ شٹ اپ علیان، آج تو یہ بات کی ہے، آئندہ مت کرنا۔ وہ میری وجہ سے اس حال میں پہنچی ہے، اب میری ذمہ داری ہے۔ جب تک مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی، نہ وہ کہیں جا سکتی ہے، نہ اسے کہیں کوئی لے جا سکتا ہے۔ وہ میرے پاس رہے گی، وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں اپنے کیے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ جب ٹھیک ہو جائے، مجھے میری سزا سنا کر جہاں مرضی جائے۔ ابھی اسے کوئی میرے پاس سے نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کا صدا کا ضدی لہجہ علی کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ کس حیثیت سے میر ہادی، کس حیثیت سے رہے گی وہ تمہارے پاس؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ جو ڈاکٹر سمجھ انسانیت کی حیثیت سے میر ہادی کا سرسراتا لہجہ فوراً اس کی بات کاٹی، اور اب لاپرواہ سا تھا۔ میر ہادی، کبھی میری بات نہیں مانتے یار، کبھی تو مان لیا کرو۔ حویلی میں پتہ چلا تو؟ علی جھنجھلایا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں نا رانا میر ہادی کسی سے ڈرتا ہے؟
میر ہادی نے پھر اس کی بات سکون سے کاٹی، جیسے سب کچھ پہلے ہی طے کر کے بیٹھا ہو۔ رانا میر ہادی ڈرتے تو ہو؟ علی نے گہری نگاہ سے اس لاپرواہ ڈھیٹ بنے شخص کو گہری نگاہ سے دیکھا، جو اپنی تمام تر اچھائیوں برائیوں سمیت اس کا بچپن کا دوست تھا، جس کی رگ رگ سے وہ واقف تھا۔ یہ کہانی رانا میر ہادی کی جانب سے جو شدید نفرت سے شروع ہوئی تھی، اس کی گہرائی اور گہرائی حقیقت جانتے ہوئے آنے والے وقت کا سوچ کر اسے جھرجھری سی آ رہی تھی، مگر سامنے والا مکمل لاپرواہ انجان بننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ہاں، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ علی اسے بار بار نگاہیں بھی چرا رہا تھا۔ کیا مطلب علی؟ وضاحت دو، میر ہادی نے پھر دوسری جانب دیکھتے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں میر ہادی، آنے والے وقت سے تو کم از کم ڈرو، علی نے اسے مبہم الفاظ میں سمجھانا چاہا۔ وہ آنے والے وقت میں ہی دیکھا جائے گا، فی الحال بھابھی پر توجہ دو، شادی قریب ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو علی، وہ کہتا وہاں سے اٹھا تھا۔ علی بھی اس کے پیچھے اٹھ کر اس کیبن سے باہر نکلا۔ علی مجھے بتائیں، لویزا کہاں؟ کیا کیا اس فرعون نے اس کے ساتھ؟ بتائیں مجھے، وہ زندہ بھی ہے کہ مار ڈالا اس وحشی درندے نے اسے؟ بتائیں مجھے نا، بتایا تو ابھی کے ابھی میں پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اجالا کو سکون آور انجیکشن دیا گیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد اب جب وہ ہوش میں آئی تھی، کب کی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، شدید پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اور اب جب علیان اس سے ملنے آیا تھا تو اس نے حمزہ اور فوزیہ کو تسلی دی تھی کہ وہ اسے سنبھال لے گا۔ مسٹر حمزہ اور ان کی بیگم فوزیہ، اجالا کے ممی پاپا، بے تحاشا پریشان تھے، مگر اس کے سامنے آتے ہی وہ پھر بنیانی سی ہو کر چلائے جا رہی تھی۔ اجالا سنبھالو اپنے آپ کو، میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے، پہلے خاموش ہو، بالکل چپ۔ علی نے اسے بازوؤں سے تھاما۔ علی، اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ اس سب میں آپ نے ذرا سا بھی اس کا ساتھ دیا ہے یا اس میں ملوث ہوئے تو میں جان لے لوں گی، اپنی یا آپ کی جان لے لوں گی، چھوڑ دوں گی آپ کو، مجھے کھونا پڑے گا آپ کو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلائی گئی اور علیان کے مرزا کے پیروں نیچے سے زمین کھینچی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اس کی باتوں پر۔ ہے اجالا، مجھے کیوں دوش دے رہی ہو یار، خود کو اور مجھے کیوں اذیت دے رہی ہو؟ میرا کوئی تعلق نہیں اس سب سے، سنا تم نے؟ میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ علی نے اسے سینے میں بھونچا۔ خبردار اجالا، جو ایسی بات آئندہ منہ سے نکالی، میں بہت برا پیش آؤں گا، سنا تم نے؟ علی مرزا نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلانے کی کوشش کی۔ پھر علیان اسے سب بتاتا چلا گیا، سب بتایا سوائے اس کے کہ لویزا اقبال ابھی بھی رانا میر ہادی کی دسترس میں ہے۔ بس اسے یہ بتایا کہ میر ہادی اور اس نے علاج کے لیے لویزا کو بیرون ملک بھیجا۔ علی بہت ہی مشکل سے سنبھال پایا تھا اسے۔ ابھی تو ان کو جانے کیا کیا جھوٹ بولنے تھے، اپنی زندگی میں کیا کیا جھیلنا تھا، کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ آج 12 دن ہو چکے تھے۔ میر ہادی بظاہر اپنی روٹین میں واپس آ چکا تھا اور یونی کو بھی ٹائم دے رہا تھا۔ جانتا تھا رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب اس کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ وہ اب بھی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی تھی۔ اس دوران ایک فل ٹائم نرس ہادی نے اس کے لیے ہائر کی تھی۔ وہ خود بھی اپنا فری ٹائم ہاسپٹل میں ہی گزارتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ لویزا کا کزن اسے ہر طرف ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور یہ بات اسے شدید قسم کی ناگوار گزری تھی۔ جانے کیوں؟ ظفر نے ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، تھانے میں رپورٹ بھی لکھوائی، تھانے میں رپورٹ درج ہونے کی بھی خبر رانا میر ہادی کو مل چکی تھی۔ انہی دنوں میں سے ایک دن پولیس والوں نے ظفر کو تھانے بلایا تھا۔ وہ تھانے آیا تھا۔ انسپکٹر عارف سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیے ظفر صاحب، ہم جو آپ کو خبر سنائیں گے وہ آپ کو صبر و تحمل سے سننا ہوگی۔
इंस्पेक्टर ने झिझकते तमहीद बांधी। क्या इंस्पेक्टर साहब? जफर शदीद किस्म का चौंका। देखिए, हमें एक रोड एक्सीडेंट में जली हुई गाड़ी में से एक लड़की की लाश मिली है। इंस्पेक्टर के हर लफ्ज़ पर जफर के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? जफर ने नम आंखें लिए पहलू बदला। हमें इनके पास से कुछ चीज़ें मिली हैं, आप इनकी पहचान कर लें कि वो। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की इंस्पेक्टर साहब? जफर का चेहरा लाल सुर्ख हुआ। हकीकत पसंद और बहादुर बनिए जफर साहब, एक मर्तबा देख लें, चेक कर लें। इंस्पेक्टर आरफ ने संजीदगी से कहा। दिखाएं। जफर ने शिद्दत ज़ब्त के कड़वे मरहले से गुजरते कहा। तभी इंस्पेक्टर के कहने पर एक कांस्टेबल एक पैकेट पकड़ा कर गया, जिसमें एक पर्स, मोबाइल और कुछ ज्वेलरी थी। जफर की नज़र इस मोबाइल पर पड़ी तो चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। कपड़े और बॉडी तो बिल्कुल जल चुकी थी। इसीलिए हमें बगैर इंतज़ार किए आखिरी रसूमात अदा करनी पड़ी। इंस्पेक्टर बगौर इसके एक एक तासर का जायज़ा ले रहा था। किसी के कहने पर फिर वो ज़ब्त की तनबे हाथों से छोड़ता, फूट फूट कर रोया था, क्योंकि चीज़ें इसी मासूम कांच की गुड़िया की थी, जो सूखी रेत की तरह इसकी मुट्ठी से फिसल कर जाने किस देश जा चुकी थी। वो पैकेट सीने से लपेटे बच्चों की तरह रोता रहा और फिर इस थके हारे मुसाफिर की तरह झुके कंधों के साथ वहाँ से निकला, जैसे जिसे हर्जानों ने लूट लिया हो और इसके पास कुछ भी न बचा हो, जीने की वजह भी नहीं। तसल्ली कर लेने के बाद कि वो जा चुका है, इंस्पेक्टर आरफ ने कॉल मिलाई, जो कि दूसरी बेल पर रिसीव कर ली गई। यस, दूसरी जानिब से टू द पॉइंट गंभीर आवाज़ आई। काम हो गया छोटे साईं, यकीन कर लिया इसने आसानी से, इंस्पेक्टर ने इत्मीनान से कहा। गुड कहकर खामोश हुआ। सर, आपने कहा था कि मैं ये भी नोट करूं कि इसके क्या तासरात थे, तो वो इतना बड़ा मर्द बच्चों की तरह रो रहा था। लगता बहुत गहरी चोट थी, इंस्पेक्टर ने दिलचस्पी से कहा, मगर सामने वाले के माथे पर बेशुमार बल आए थे। शट अप इंस्पेक्टर, टू द पॉइंट बात किया करो। गो टू हेल विद हिम। अब मुझे ये चैप्टर क्लोज चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। राना मीर हादी का दिल में जाने क्यों जलन की एक अनोखी सी टीस उठी थी। तभी फनकारा था। ओके, सॉरी छोटे साईं। इंस्पेक्टर गड़बड़ा गया। यही अपडेट देनी थी, आप बेफिक्र रहे, ये चैप्टर क्लोज ही समझे, क्योंकि रिपोर्ट क्लोज कर दी गई है। गुड, रकम अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी, ये कहकर फ़ोन रख दिया गया था। एक मर्तबा फिर एक रईसज़ादे ने कानून को खरीदते इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी थी, मगर ये ज़मीनी नाखुदा ऐसा करते ये भूल जाते हैं कि जब खुदा इंसाफ करता है तो बड़े बड़े ज़ालिम झुक जाते हैं, टूट जाते हैं।